علی رسولہ الکریم اما بعد محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج 24 جنوری ہے۔ ایک دن کے بعد 26 جنوری اتوار کے روز آنے والی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر، ہمارے وطن کے اندر 2 دن بہت امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ ایک 26 جنوری جس کو ہم ریپبلک ڈے، یوم جمہوریت کہتے ہیں، یوم جمہوریہ، اور دوسرا دن 15 اگست جس کو ہم انڈیپینڈنس ڈے کہتے ہیں، یعنی یوم آزادی۔ یہ دونوں دن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا تعلق ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ہے، آزادی کے ساتھ دونوں کا تعلق ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ ہمارا جو ملک ہے، ہماری جو کنٹری ہے، یہ ایک ریپبلک ہے، یعنی جمہوری ملک ہے۔ اس کے اندر جمہوری نظام، پارلیمانی نظام قائم ہے۔ جمہوری انداز پر اس کے اندر حکومت بنائی جاتی۔ جمہوریت یا جمہوری حکومت کسے کہتے ہیں؟ اس کی انگلش میں، جمہوریت کو انگلش میں ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن جو سب سے زیادہ فیمس اور پاپولر ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، کہ جمہوریت ایک لوگوں کی حکومت ہے جو لوگوں کے لیے ہے اور لوگوں کے ذریعے بنائی جاتی ہے۔ یعنی جمہوری جو حکومت ہوتی ہے وہ جنتا کی حکومت ہوتی ہے، عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام کے دوارا ہی بنائی جاتی ہے اور عوام کے انٹرسٹ کے لیے، اس کے فائدوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ جب ہم جمہوریت کو اور ڈیموکریسی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جمہوریت کے اندر 4 چیزیں بیسیکلی پائی جانا ضروری ہے۔ کوئی بھی جمہوری ملک ہوگا تو اس کے اندر یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ جمہوریت کے 4 پلرز ہیں، اس میں سے سب سے پہلا ہے لیجسلیچر، دوسرا ایگزیکیوٹیو، اور تیسرا جوڈیشری، اور چوتھے نمبر پر آتا ہے میڈیا۔ کہ اگر کوئی جمہوری حکومت ہے، جمہوری ملک ہے، تو اس کے اندر یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ اور یہ یعنی ان کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک کار ہے، گاڑی ہے، اس کے 4 پہیے ہیں، 4 پہیے اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو کار چلتی رہتی ہے۔ ایک پہیا اگر کمزور ہو جائے یا اس کو ہٹا ہی دیا جائے یا وہ خراب ہو جائے تو کار صحیح سے پراپرلی نہیں چل سکتی۔ اگر جمہوری اقدار کو، ڈیموکریٹک ویلیوز کو برقرار رکھنا ہے، مینٹین رکھنا ہے، تو یہ 4 چیزیں پراپرلی پائی جانا ضروری ہیں۔ اس میں سے پہلے نمبر پر آتا ہے لیجسلیچر۔ لیجسلیچر کیا ہے؟ لیجسلیچر کا مطلب ہوتا ہے پارلیمنٹ سسٹم، یعنی الیکشن کے ذریعے ہر علاقے کے عوام، ہر علاقے کی جنتا اپنا ایک نمائندہ کینڈیڈیٹ الیکٹ کر کے اس کو پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے۔ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ الگ الگ سیٹ پر الگ الگ کینڈیڈیٹ کھڑے رہتے ہیں اور ایک الیکٹ ہو کر وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے، لوک سبھا میں جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کی جو عوام ہے، جنتا ہے، ان کی مشکلات کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کرے اور بتائے کہ ہمارے علاقے کی مشکلات، پریشانیاں یہ ہیں، ہمارے علاقوں میں یہ کام کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ کو آگاہ کرے۔ اس لیے وہ لوگ یہاں سے چن کر، ہر کنسٹیٹوئنسی سے چن کر پارلیمنٹ کے اندر پہنچتے ہیں اور وہاں پر اپنی بات کو رکھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لیجسلیچر۔ پارلیمنٹ کے اندر پورے ہندوستان سے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے کینڈیڈیٹ، ممبر آف پارلیمنٹ آتے ہیں۔ سب لوگ اپنے علاقے کی پریشانیاں اور جو مشکلات ہیں، پرابلمس ہیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر بیان کرتے ہیں اور ان کا سلوشن طلب کرتے ہیں کہ ان کو سولو کیا جائے۔ یہ ہے لیجسلیچر۔ دوسری چیز ہے ایگزیکیوٹیو۔ اب یہ جو لیجسلیچر ہے، بہت سارے لوگ جو اکٹھے ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور لوگوں کی پرابلمس کو حل کرنے کے لیے مختلف طریقے کی پالیسیز بنائی جاتی ہے، قانون بنائے جاتے ہیں، لاز بنائے جاتے ہیں، دفعات بنائی جاتی ہے۔ یہ جو چیزیں بنائی جاتی ہے، اب ایگزیکیوٹیو جو دوسری چیز ہے، جو کیبنٹ ہے، اور کیبنٹ کے اندر بہت ساری وزارتیں، منسٹریاں، منترالیہ ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں جو پالیسی بنائی گئی ہے، جو قانون بنائے گئے ہیں، ان کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے۔ جو پالیسی
پارلیمنٹ بنا رہی ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے، جو لاز قانون پارلیمنٹ لیجسلیچر بنا رہی ہے اس کو صحیح طریقے سے نافذ اور لاگو کیا جائے، یہ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے۔ تیسری چیز وہ آتی ہے جوڈیشری۔ جوڈیشری کا مطلب ہوتا ہے عدلیہ، یعنی ہم سمپل لینگویج میں اس کو کہتے ہیں عدالت کا سسٹم۔ عدالت کا جوڈیشری کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو پارلیمنٹ جو کام کر رہی ہے، جو وہ قانون بنا رہی ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے اور ہیومن رائٹس کے مطابق ہے یا نہیں، ہمارے ملک کے لیے مفید ہے یا نہیں۔ اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ پر بھی نظر رکھے کہ کس طرح کے قانون بنائے جا رہے ہیں، اور پھر پارلیمان میں جو قانون پاس ہو رہے ہیں ان کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جا رہا ہے یا نہیں، اس پر بھی نظر رکھے۔ یہ جوڈیشری کا کام ہوتا ہے۔ اور جوڈیشری عدلیہ عدالت کا ایک سب سے بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کے کنٹری کے جو سٹیزن ہیں، ناگرک ہیں، سب کو انصاف کے ساتھ دیکھے اور سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، سب کو انصاف پرووائڈ کرے، جو مظلوم ہے اس کو انصاف دلوائے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کی زیادتی کو دور کروا کر اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے اور اس کو انصاف دلایا جائے۔ یہ جوڈیشری کا کام ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت کے اندر۔ مگر آپ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر جوڈیشری کا جو سسٹم ہے وہ اتنا سلو ہو چکا ہے کہ ایک مقدمہ مثلا کسی پر 16-17 سال کی عمر میں لگا تھا یا 20 سال کی عمر میں لگا تھا، 20 سال مانیے تو 20 سال کی عمر میں اس پہ کیس فائل ہوا، مقدمہ چلا اور 50 سال کی عمر ہو گئی اس کی جب جا کے وہ رہا ہوتا ہے۔ اتنا سلو چلتا ہے۔ بہت سی اسٹوریز آپ گوگل پر دیکھیں گے، سرچ کریں گے، یوٹیوب پر دیکھیں گے، سرچ کریں گے تو ایسے ملے گا کہ ایک آدمی پر 20 سال کی عمر میں کوئی کیس لگا تھا، اب 50 سال ہو گئے، اب تک وہ اسی مقدمے کو عدالت کے اندر لڑ رہا ہے، اب تک رہا نہیں ہوا۔ عدالت کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ معاملہ کرے، اور ایگزیکٹو اس میں ہیلپ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل ہندوستان کے حالات دیکھیے، غور کیجئے کہ بہت سارے لوگوں پر کوئی الزام آتا ہے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، گورنمنٹ جو ہے اس پر کیس فائل کروا کر اس کو اریسٹ کر لیتی ہے اور اس کے گھر کو بلڈوزرائز کر دیا جاتا ہے، بلڈوزر چلا کر اس کو توڑ دیا جاتا ہے۔ ابھی کورٹ نے یہ نہیں بتایا، یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ مجرم ہے یا نہیں، کورٹ کی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی گئی کہ یہ قانونی طور پر مجرم ہے یا نہیں، ابھی وہ صرف ملزم ہے، اس پر الزام ہے، اس کا الزام ابھی کورٹ کے اندر ثابت نہیں ہوا، مگر صرف الزام کی بنیاد پر پورے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دیا جاتا ہے، اس آدمی کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ سب روڈ پر آ جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی بدترین نظام ہے جو بہت غلط طریقے سے ہمارے ملک کے اندر اب رائج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ قانون کی سپریمیسی، قانون کی بالادستی نہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک آدمی محنت کر رہا ہے، بچپن سے محنت کر رہا ہے، اس کے ماں باپ بھی محنت کر رہے ہیں، اس کے باپ دادا سب لوگ محنت کر رہے ہیں، محنت کر کے ایک آدمی اپنا مکان بناتا ہے، گھر میں کسی نے کوئی نامناسب کام کیا، ابھی کورٹ نے یہ ڈکلیئر بھی نہیں کیا کہ یہ مناسب ہے نامناسب ہے، قانونی اعتبار سے یہ جرم ہے یا نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس پر کیس ہوا اور کیس کے بعد ہی گورنمنٹ بالکل بلڈوزر سے گھر کو ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں کیسز ہمارے سامنے موجود۔ جوڈیشری کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے، سب کو قانون کے دائرے میں ایک سمجھے۔ چوتھی چیز آتی میڈیا۔ میڈیا یہ کسی بھی جمہوریت کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی پریشانی گورنمنٹ تک پہنچائے، کہ لوگوں کے فلاں علاقے کے لوگوں کی دقتیں پریشانیاں یہ ہیں کہ ان کی پریشانی کا سمادھان کیا جائے، ان کی پریشانیوں کو اور مشکلات کو حل کیا جائے۔ یہ میڈیا کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہوتی ہے، مگر میڈیا اب اس رسپانسبلٹی سے بہت دور جا رہا ہے۔ اسی طرح میڈیا کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ سرکار جو پالیسی لا رہی ہے، جو چیزیں سرکار قانون کے ذریعے بنا رہی ہے، وہ لوگوں کو سمجھائے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ سرکار کی پالیسی آ رہی ہے، اس میں ناگرک کے لیے یہ بینیفٹس ہیں، یعنی یہ ایڈوانٹیجز ہیں، یہ فائدے ہیں، اور یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل میڈیا کی صورتحال انڈیا کے اندر بہت ہی بدترین ہے، اتنی بدترین ہے کہ 2024 کی انڈین ایکسپریس، بڑا مشہور اخبار ہے انڈیا کا، انگلش کا نیوز پیپر، وہ کہتا ہے، اس کی رپورٹ ہے کہ 180 ملکوں میں سے 180 جو
پریس فریڈم انڈیکس جو ہر سال آتی ہے اس میں سے ہندوستان کی میڈیا 159ویں نمبر پر آتی ہے. اتنا اسٹیٹس انڈین میڈیا کا گر چکا ہے. بلکہ حقیقی صورتحال آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو انڈیا کی میڈیا ہے لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے, لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے, لوگ ان کو نہیں دیکھتے. بلکہ جو چھوٹے چھوٹے یوٹیوبر ہیں, جو چھوٹے چھوٹے جرنلسٹ ہیں, اپنے طور پر انڈیویجولی کام کر رہے ہیں, لوگ ان کی باتوں پہ اعتبار کرتے ہیں, ان کی رپورٹ سنتے ہیں. یہ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ کسی بھی جمہوریت کے اندر یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. یہ جمہوریت کے لیے پلر ہیں. اگر کسی جمہوریت کے اندر یہ 4 چیزیں کمزور ہو جائیں تو جمہوریت صحیح معنی میں جمہوریت نہیں رہتی. اور اگر ان میں سے ایک کمزور ہو جائے یا خراب ہو جائے تب بھی وہ گاڑی جمہوریت کی نہیں چل سکتی. بہرحال میں نے شروع میں یہ بتلایا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ 2 دن 26 جنوری اور 15 اگست نہایت اہمیت کے حامل ہیں, اس لیے کہ آزادی کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق. ہندوستان میں انگریز 1601 میں آیا تھا. جب ہم تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جہانگیر ہندوستان کا بادشاہ تھا جب انگریز ہندوستان میں 1601 میں آیا. انگریزوں نے جہانگیر سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اس نے اجازت دے دی. انہوں نے اتنی محنت کی, کاروبار کو اتنا بڑھایا کہ وہ اتنے کامیاب ہو گئے کہ کئی حصوں پر, ملک کے کئی حصوں پر قابض ہو گئے. اور آہستہ آہستہ قابض ہوتے ہوتے 1799 میں جب سلطان ٹیپو شہید سرنگا پٹم کے اندر شہید ہوئے تو انگور افسر نے یہاں پر دلی کے اندر یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ کا, لیکن آج سے ہندوستان ہمارا ہے. کہ ہندوستان کے اندر جو قانون چلے گا, جو آرڈر چلے گا وہ انگریز کا چلے گا. تب اس وقت یہ وہ دور تھا کہ کوئی انگریز کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, کوئی انگریز کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا تھا. اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے, جو سب سے بڑے عالم دین تھے اس وقت, حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی, انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ وہ اعلان تھا, یہ وہ فتویٰ تھا کہ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت اور سکت باقی نہیں تھی کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے زبان کو بھی ہلا سکے. مگر انہوں نے اس وقت فتویٰ دیا. فتویٰ دینے کے بعد ان کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا گیا, ان کی ساری جائیدادیں چھین لی گئیں, ان کو کھانے میں زہر دے دیا گیا. مگر حضرت شاہ صاحب نے اپنے وفات سے پہلے 2 شاگرد حضرت شاہ اسماعیل شہید اور حضرت مولانا سید احمد شہید رائے بریلوی, ان کو تیار کیا. ان دونوں نے ملک کے دورے کیے, ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں جا کر یہ گھومے اور جا کر لوگوں کو تیار کیا, لوگوں کی کاؤنسلنگ کی کہ جہاد کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے اور اس ملک کو انگریزوں سے بچانا اور آزاد کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جہاد کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض. پورے ملک کے اندر دورے کی, یہ لوگ جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک گئے. مگر میں آپ کو اسی کے ساتھ ایک بات اور بتاؤں گا کہ عام طور سے یہ پڑھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ 1857 ریولٹ سے بنتی ہے. یہ بالکل غلط ہے. 1857 سے پہلے بھی مسلمانوں نے, خاص کر علماء نے, ہندوستان کی آزادی کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں. مثلا سراج الدولہ نے بنگال کے اندر لڑی ہے, حیدر علی نے کرناٹک کے اندر لڑی, میسور کے اندر, اور اس کے بعد سلطان ٹیپو نے کئی جنگیں لڑی ہیں. اس کے علاوہ مجنو شاہ نے, اور یہ حضرت شاہ اسماعیل شہید اور مولانا سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 1831 کے اندر بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر انہوں نے خود جنگیں لڑی ہیں. مگر ان کو یعنی جنگ آزادی کی جنگ نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر خالصتاً مسلمان تھے. 1857 کی جو جنگ آزادی ہے جو شاملی کے میدان میں لڑی گئی, اس میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے, مگر اس میں بھی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. ہندوؤں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی مسلمانوں کی تھی. مگر پھر بھی آج کل کی صورتحال آپ یہ دیکھ, 1857 میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے. 1857 کا جو ریولٹ ہے اس میں کامیابی نہیں ملی. اس میں جو لیڈرشپ میں مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوئی, یہ اور ان کے علاوہ بہت بڑے بڑے علماء دین تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہم کو سکسیز نہیں مل رہی ہے تو یہ عین وقت پر چھپ گئے. اس لیے نہیں چھپے تھے کہ جان بچ جائے, ہماری جان محفوظ ہو جائے, بلکہ اس لیے چھپ گئے تھے تاکہ ایک اور جہاد کے لیے, ایک اور جنگ آزادی کے لیے میدان تیار کیا جائے.
اب 1857 کے بعد ہندوستان کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی دردناک تاریخ ہے. آپ پڑھیں گے تو آپ رو پڑیں گے. اتنی دردناک تاریخ ہے, اتنا خون بہایا گیا ہے. ہندوؤں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, مسلمانوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانیہ سے ایک ڈیلیگیشن انڈیا کے اندر آتا ہے, اور اس لیے آتا ہے کہ جا کر دیکھو کہ ہندوستان میں ہماری حکومت کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے, ہم پاور میں کس طرح اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. وہ یہاں پر آئے, آ کر انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو سب سے زیادہ ایکٹیو ہے, جنہوں نے جنگ آزادی لڑی ہے, وہ مسلمان ہیں. اگر یہاں پر اپنی حکومت کو برقرار رکھنا ہے تو مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے جو علماء ہیں, ان کے جو مدارس ہیں, ان کو راستے سے ہٹانا پڑے گا. 1857 کے بعد 1864 تک یہ بڑے دردناک سال, ان میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا, ہزارہاں علماء کو شہید کر دیا گیا, خنزیروں کی کھال میں علماء کو بند کر کے بھٹیوں کے اندر ڈالا گیا. یہاں تک کہ ہسٹورین کہتا ہے کہ پرانی دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے لاہور تک یہ جو علاقہ, یہ جو راستہ جاتا, اس راستے پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر کسی مسلمان کی یا کسی مولوی کی, عالم کی گردن نہ لٹکی ہو. یہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں. ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے یہ قربانیاں دی ہیں. مگر آج کی صورتحال یہ ہے کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلی گردن ہماری کٹی, اور اب یہ اہل چمن ہم سے کہتے ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے, تمہارا نہیں. آج کی صورتحال یہ, ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان تاریخوں کو پڑھیں, یہ کم از کم سنیں, اپنی نسلوں کو بتائیں. پرسوں 26 جنوری ہے, پروگرام کیے جائیں, پروگرام میں اسکولوں کے اندر بچوں کو تیاری کرائی جائے, مکالمے پیش کیے جائیں, ان کو تاریخیں یاد کرائی جائیں, لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا, علماء کا, ان مدارس کا یہ کردار رہا. دعا فرمائیں اللہ رب العزت جن لوگوں نے, مسلمانوں نے, علماء نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی دی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں.